اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ زائرین محترم، خادم و زائرین صالح رضا کربلائی، نجف اشرف حرم امیر المومنین سے مولا رضا کی ولادت کے بعد کے مناظر، میرا مولا کا ولادت کا روز تھا آج۔ ایک خوبصورت واقعہ، امام رضا علیہ السلام کے زائرین، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو شخص تشریف لے جائے اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا شان ہے۔ مولا امیر المومنین کے حرم سے وہ پہلی رات قبر میں کہ جو بہت سخت ہوتی ہے، امام رضا کی شفاعت کیسے حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی شفاعت کے لیے تمام مومنین کی نابت میں مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ سب سے پہلے مولا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، سناتا ہوں۔ مولا امیر المومنین کے حرم میں وہ زائرین جو مشہد میرے مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے، کیا شان ہے، کیا منزلت ہے۔ یہاں پر مولا امیر المومنین کے جوار میں جناب مصطفیٰ خمینی کی مرقد موجود ہے، اور انہی کے حوالے سے ایک واقعہ نقل ہوتا ہے۔ انہی کے سسر، ان کے عزیز جناب مرتضیٰ حائری، جو کہ بیٹے ہیں امام جناب آیت اللہ کریم حائری کے۔ آئیے ان کی مرقد پہ چلتے ہیں، جناب مصطفیٰ خمینی کی، اور وہاں پر جا کر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ میرا مولا امیر المومنین کی زری کی طرف راستہ جا رہا ہے، اور یہ جناب مصطفیٰ خمینی کی مرقد ہے۔ انہی کے سسر کے حوالے سے واقع ہے، جن کو نصیب ہوئی شفاعت مولا رضا علیہ السلام۔ واقعہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آہستہ بول رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو انشاءاللہ سننے میں مشکل نہیں ہوگی۔ واقعہ نقل کرنے والے ہیں آیت اللہ مراشی نجفی، بہت بڑا نام، ایک جید عالم دین، تاریخ میں فقہ اور حدیث کی تاریخ میں بہت بڑا نام آیت اللہ مراشی نجفی، سب نے سن رکھا ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ جناب مرتضیٰ حائری جب اس جہان فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، تو ایک بار خواب میں میرا ان سے سامنا ہوا۔ ایک رات خواب میں نے ان کو دیکھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آغا آپ کا سفر کیسا رہا، آپ کا آخرت کا سفر کیسا رہا؟ تو آغا مرتضیٰ حائری کہتے ہیں کہ میں جب میرے اقارب مجھے دفن کر کے قبر کو بند کر کے واپس کی طرف چلے گئے، تو میں بہت خوف کے عالم میں تھا، اور اسی اثنا میں ایک صحرا میں پہنچا، جس صحرا میں میں نے دیکھا کہ دو آگ سے بنے ہوئے جوان میری طرف بھر رہے ہیں، اور میں بہت خوف کے عالم میں تھا، بہت ڈرا ہوا تھا۔ اتنے میں میرے بالکل پشت پر ایک نورانی شخصیت نمودار ہوئی۔ میں نے وہاں پر جس عالم میں میں اپنے آپ کو اکیلا پا رہا تھا، وہاں پر میں نے اپنا ایک حامی و مددگار پایا۔ میں نے پوچھا جناب آپ کون ہیں، آپ یہاں کیسے؟ میں ان کو پہچان نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ ایک نورانی شخصیت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی میری مدد کو آیا ہے۔ یقیناً اللہ کے برگزیدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور وہ پہچان لیتے ہیں۔ جو دو آگ سے بنے ہوئے جوان بھر رہے تھے جناب مرتضیٰ حائری کی طرف، وہ وہیں پر رک گئے اس نورانی شخصیت کو دیکھ کر۔ تو جناب مرتضیٰ حائری نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ جوان کیوں رک گئے؟ تو کہا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ مرتضیٰ تم میری زیارت کے لیے آیا کرتے تھے قم سے مشہد، میں آج تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں، اور تم میری زیارت کے لیے اپنی زندگی میں 38 دفعہ آئے تھے، میں تمہاری زیارت کے لیے 37 دفعہ مزید آؤں گا۔ یہ وہ خوبصورت واقعہ ہے کہ جو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے، میرے مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو مومنہ جاتی ہے، میرے مولا امام رضا اس کی شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومن مومنات کو زیارت کربلا و نجف و مشہد و قم نصیب فرمائے، مکہ مکرمہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ خوبصورت واقعہ جناب
مصطفیٰ خمینی کے سسر کا ہے اور نقل کرنے والے آیت اللہ مراشی نجفی ہیں کہ جو بہت ہی جید عالم دین گزرے ہیں۔ میری دعا ہے مولا تمام مومنین و مومنات کو زیارت کربلا نجف نصیب فرمائے۔ آئیے مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، تمام مومنین کی نیابت کرتا ہوں، مولا کو سلام پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جناب مصطفیٰ خمینی کی مرقد بالکل مولا امیر المومنین کے جوار میں موجود ہے، بالکل مولا امیر المومنین کے ذریعے بالکل کچھ قدم کے فاصلے پر ہے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین امام المتقین یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔ رب کریم تمام مومنین و مومنات کو زیارت کربلا نجف نصیب فرمائے۔ تمام مومنین کی نیابت کر رہا ہوں، خادم مظاہرین صالح رضا کربلائی، حرم امیر المومنین نجف اشرف سے آپ کی خدمت میں۔